کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا ان کا شکر ہو اس اچھے وقت کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو میں پاسٹر بلوندر پال صاحب کا اور بھائی وشال کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے لیٹس گو ٹو ہیون منسٹریز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت اس اخیر دور کے اندر اس پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکوں۔ اور میں سب سے پہلے یہ بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے خادم کو، پاسٹر بلوندر کو اور مبشر وشال کو اور زیادہ قوت اور ہمت دے کہ وہ اور زیادہ لائق طور سے اور وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس اخیر دور میں کسی طرح بھی لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ جو خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت سے ایسے لوگ جو کلام کو محض رسمی طور پہ سنتے یا جوائن کرنے کے لیے یا دیکھ لیتے ہیں یا بس اسکرول کر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ گواہی ہوگا کل کو جب ہم خدا کی بادشاہی میں آئیں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں کلام سنایا نہیں گیا یا بتایا نہیں گیا۔ تو یہ صرف پاسٹر بلوندر پال یا لیٹس گو ٹو ہیون منسٹری کی ٹیم ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بے شمار خادم آج جگہ جگہ کلام کی خدمت اسی طرح کر رہے ہیں، زبردستی بلا رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی حال ہے جیسے ایک شخص نے یسوع مسیح نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس نے وہ جگہ جگہ جا کر بلایا کہ آؤ آؤ آؤ، اور کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب بہت سے لوگ آئے اور پیٹنے لگے کہ ہمارے لیے دروازہ کھول، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جاؤ شہر کے کوچوں میں، گلی کونوں میں جاؤ، ان کو بلا لاؤ جو جن کو کبھی پتہ بھی نہیں تھا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو آج جو خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے سب کو بلا رہا ہے، لیکن کوئی مصروف ہے، کسی نے کھیت خرید لیا ہے، کسی نے شادی کر لی ہے، کسی کو کسی اور کام پہ جانا ہے، تو سب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں معذور رکھو۔ آج ہم بہت سی خیالات کے اندر ڈاواڈول ہیں، آج ہم بہت سے خیالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو بانٹ کے رکھا ہوا ہے، ہم تقسیم ہیں۔ تقسیم سے یہ مراد نہیں کہ ہم گروپ بنے ہوئے، ہم اپنے آپ میں تقسیم ہیں، اپنے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے خیالات نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، بہت سی جگہوں پہ ہمارے اندر خوف ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کا خوف ہے۔ اور آج میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا۔ میرے پاس حوالے تو بہت سارے ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی مناسبت سے ان کو بولتا جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 36 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی جب یسوع مسیح نے کہا کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو گے، تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے، خدا ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو ہم تو کیسے ہمیں آزاد کرتا ہے؟ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی قید کے اندر، کسی کی غلامی میں رہنا ہی آزاد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس غلامی سے ایکچولی ہم بہت سے خیالات کے بھی غلام ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم فزیکلی کسی کمرے میں، کسی جیل کے اندر یا کسی جگہ پر قید یا نظر بند ہوں، ہم بہت مرتبہ اپنے ہی خیالات کے اندر قید ہوئے، اور وہ خیالات نہ تو ہمیں آگے بڑھنے دیتے ہیں، نہ ترقی کرنے دیتے ہیں، نہ خدا کے کلام کو سمجھنے دیتے ہیں۔ اور آج یہ تعلیمی سیشن کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد، ہمارے اندر خوف ہے، اور خوف نے ہمیں غلام بنایا۔ خوف ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے جذبات اور خیالات کے وسیلے ہم پر حکمرانی کرتا ہے، ہم پر حکومت کرتا ہے اور اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن خدا اپنے بیٹے کے وسیلے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اس آزادی کے لیے اس کے بیٹے کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ جیسے خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، ایسے ہی شیطان ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔
یاد رکھیں، یہ لفظ یاد رکھیں، جیسے خدا اپنے بیٹے کے وسیلے ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، ویسے ہی شیطان چاہتا ہے کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ سب زندگی پائیں اور شیطان چاہتا ہے کہ سب ہلاک ہو جائیں۔ ایمان اور خوف ایک دوسرے کے بالکل مخالف، بندہ ایمان سے جیتا رہے گا تو ایمان جو ہے زندگی ہے، اور خوف جو ہے وہ موت ہے۔ ایمان اور خوف ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہم آہنگ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ زندگی میں ہمیں بچپن سے لے کر جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں بڑھاپے تک، اس زندگی کے آخری دم تک ہم سب خوف کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو جگہ جگہ کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں شیطان کی اس حکمت عملی کا شکار ہوتے ہیں جسے خوف کہا جاتا ہے، اور جس کے وسیلہ سے وہ ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کو شکار بناتا ہے۔ ہم سب بڑے چھوٹے معمولی بہت بڑی نوعیت کے ہر قسم کے طرح طرح کے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ خوف ایک ایسا بنیادی نیچرل فطرتی رد عمل ہے، ایک ایسا ری ایکشن ہے خوف جس کے باعث نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار کوئی نہ کوئی رد عمل کرتا ہے، یا تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اٹیک کرتا ہے، یا بھاگتا ہے، یا کچھ اور حرکت کرتا ہے، یا مفلوج ہو کر پیرالائز ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر جانور انسان پر یا دوسرے جانوروں پر کیوں حملہ کرتے ہیں؟ وہ اس خوف سے حملہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر اٹیک کرے شاید وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، اور وہ اٹیک کرتے ہیں خوف کے باعث۔ کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن بہت مرتبہ بہت سے جاندار خوف کے باعث پیرالائز ہو جاتے ہیں، بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے۔ اس کی مثال آپ اکثر دیکھیں، کئی مرتبہ اگر بلی کبوتر کو دیکھتی ہے تو کبوتر پیرالائز ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں خوف کے باعث۔ چوہے کو اگر سانپ دیکھ لے تو سانپ کے اور چوہے کی نظریں ملتے ہی چوہا خوف کے ساتھ پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ ہلتا نہیں، اور سانپ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتا ہے اور اس کو خوف ہمیں کھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس خوف پر غالب آنا ہے، اور یہ غلبہ جو ہے سوائے یسوع مسیح کے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اس غلبے پر آنے کے لیے، اس بات پر غالب آنے کے لیے یسوع مسیح کے انسانی تجسم سے ہزاروں سال پہلے خدا نے انسان کو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کے وسیلہ سے تو خوف یعنی موت پر غالب آ۔ پیدائش چوتھے باب کے اندر اس کی 7ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جب ہابیل نے قائن سے بہتر قربانی گزرانی تو اس کے اندر زندگی کی امید تھی، لیکن قائن کے اندر خوف آ گیا، اور اس خوف کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے گناہ کر دیا اور وہ خدا سے دور ہو گیا۔ قائن کے اندر خوف آیا کہ شاید میں قبول نہ ہوں گا، شاید خدا مجھے بہتر مقام نہیں دے گا، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں ملے گا، میرا ہدیہ خدا نے قبول نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کے خوف میں رہ کر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اور قائن نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب اس کے اندر خوف آیا تو اس کا فوری رد عمل یہ تھا کہ اس نے کچھ اٹھایا اور اپنے بھائی کو، اور پھر خوف کے باعث وہ چھپتا پھرا، اور خدا نے اس سے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟
اور اگر بھلا نہ کرے تو دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. یعنی اسے انگلش میں کیا لکھا ہے؟ اینڈ اٹس ڈیزائر از فار یو. شیطان کی ڈیزائر آپ کے لیے ہے جیسے خدا آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، شیطان آپ سے زندگی چھیننا چاہتا ہے. اس لیے خوف ایک بنیادی رد عمل ہے جو بلاخر ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے. لیکن خدا چونکہ کلام کی سب سے چھوٹی بائبل کی ایک آیت ہے، بہت چھوٹی آیت ہے، خدا محبت ہے. محبت میں خوف نہیں ہے، محبت میں زندگی ہے، اطمینان ہے. ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی بقا کی جد و جہد کر رہا ہے، اور اس جنگ کے اندر، اس کوشش کے اندر، اس جد و جہد کے اندر کا عمل دخل عقلی اور نفسیاتی ہر طور سے ہر جاندار ملوث ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے. خوف در حقیقت نیگیٹو پاور آف سورس ہے جو ہمیں متحرک یا مفلوج کر دیتا ہے. بہت سے لوگ آج اینزائٹی کا شکار ہیں، بہت سے لوگ سٹریس کا شکار ہیں، بہت سے لوگ ڈر اور خوف، جانے اور انجانے خوف کے اندر مبتلا ہیں. بہت سے لوگوں کو فوبیا ہے، بے یقینی ہے، کوئی اطمینان نہیں، کسی کل چین نہیں، کسی کروٹ آرام نہیں ہے. کچھ انجانے خوف ہیں. یہ سب بے یقینی اور بے اعتقادی کا نتیجہ ہے، اور یہی کچھ قائن کے ساتھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس نے گناہ کر دیا. اور اسی لیے خدا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تو اپنے خوف پر غالب آ. ٹھیک ہے، ہم اپنے دل، اپنے خیالات کو بہت مرتبہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس طرح کے خیالات سے دور رہیں، لیکن خیالات ہیں، سوچیں آ جاتی ہیں. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے خوف، بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ایمانداروں کے اندر، بڑے ایمان کے دعوے کرنے والوں کے اندر خوف ہوتے ہیں. میں نے بڑے زیادہ خادموں کو دیکھا ہے، اگر کوئی خادم کے چرچ یا چرچ کے پاس چلا جائے یا ان کی کلیسیا کے کسی لوگوں کے پاس بات کرنے چل جائے، وہ خوف میں ہو جاتے ہیں، ساڑی کلیسیا نہ کٹ ہو جائے، ساڑے لوگ نہ کھو کے لے. یہ خادموں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. وہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتے ہیں، تو پھر ان کی کلیسیا کیوں نہ غیر تحفظ کا احساس اپنے اندر غالب رکھے. اسی لیے بائبل ہمیں بتاتی ہے اگر تو بھلا کرے گا تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور بھلا کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. انسان 4 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر. اپنے دل کے اندر ایسے خیالات کو، خوف کو داخل نہ ہونے دے. بہت مرتبہ ہمارے اندر اندیشے، چھوٹے بڑے ایسے اندیشے موجود ہوتے ہیں جن کو بظاہر ہم اہمیت نہیں دیتے کہ کوئی بات نہیں. کئی دفعہ لاشعوری طور پہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. لیکن ضرور ہے کہ اگر آپ کے اندر چھوٹا سا بھی کوئی شک آ جائے تو آپ دعا میں جائیں اور خدا سے پوچھیں کہ خداوند مجھے کیوں ایسا شک یا میرے اندر ایسا خیال کیوں آیا ہے. کسی نے یہ خوب کہا ہے کہ اگر شک کرنا ہے تو اپنے شک پر شک کرو. یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی فکروں سے، خوف سے بھری پڑی ہے، بے یقینی سے بھری پڑی ہے. ایک پل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہو جائے، ایک لمحے بعد کیا ہو جائے. لیکن بائبل مقدس اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، اس دور میں گو کہ بے یقینی ہے، ایمان کی کمی ہے. ایمان کی کمی کے باعث بتھیروں کا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معراج اور اعزاز جاتی رہی ہے جو ان کے ایماندار ہونے کے باعث ان پر ہوتی تھی. اس بے یقینی کے دور کے اندر خوشی اور مسرت کا احساس تقریباً ناپید ہو چکا ہے، لوگوں میں موجود نہیں رہا. ہر چہرے کے اوپر ایک پریشانی ہے، ہر چہرے کے اوپر ایک اداسی ہے، اور یہ ابلیس کا بہترین ہتھیار ہے جو وہ کسی کو بھی مفلوج کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے.
ابلیس کا بہترین اور طاقتور ترین ہتھیار، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ابلیس کا، خوف، اندیشے، کہ جس سے ایماندار تو دور کی بات، بڑے بڑے نبی اور پیغمبر بھی آزاد نہیں ہو سکے، وہ بھی اس خوف کے اندر، نبی پیغمبر بھی، ابراہم جو ایمانداروں کا، ایمان کا باپ کہلاتا ہے، ایمانداروں کا، وہ اس خوف کے اندر ہے، خدا سے شکایت کرتا ہے، خدا تو نے مجھے کیا دیا، میں تو بے اولاد جا رہا ہوں، یہ میرا سب کس کا ہوگا۔ اس کے اندر خوف اور اندیشے تھے۔ لکھا ہے جب اس نے قربانی گزرانی اور سارا دن وہ پرندوں کو اڑاتا رہا، اس پر دہشت چھا گئی، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ پھر خدا نے اسے وہی الفاظ جو یسوع مسیح نے کہے، بس بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی، تب خدا نے اسے تسلی کے الفاظ دیے کہ خوف نہ کر۔ آج وہی لفظ آپ کے لیے ہے، وہ ابراہم سے اگر کہہ سکتا ہے خوف نہ کر، میں تیرا، دعا کر کے آسمان کو بند کر دیتا ہے، بیوہ کے بیٹے کو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، وہ بھی خوف سے آزاد نہیں تھا، وہ ایزبل کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے جا کے یہاں تک جھک گیا کہ خدایا مجھے مار دے، اتنا خوف زدہ ہے، کپ کپا رہا ہے، ایلیا کے خدا سے کہتا ہے خداوند بس ہے، اب میں نہیں اس بات سے اور ڈر ڈر کے بھاگ سکتا، مجھے اٹھا لے۔ داؤد زبور میں کہتا ہے کہ جب میرے دل میں خیالوں کی کثرت ہوتی ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، پھر مثال کے اندر سلیمان بادشاہ جو اپنے وقت کا بہت بڑا، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ وہ کتنا، اس کو سالانہ، سلیمان بادشاہ کو ایک سال میں 35,000 کلو سونا ملتا تھا خراج کے طور پہ اس کے غلام ملکوں سے۔ میں 1 کلو یا 35 کلو یا 300 کلو کی بات نہیں کر رہا، 35,000 کلو، 35 ٹن گولڈ اس کو سال میں ملا کرتا تھا۔ اور یہ صرف ابھی گولڈ کی بات ہے، جو باقی اس کے بارے میں اگر آپ کنگز کے اندر پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کو باقی کتنا کچھ مسالے اور جانور اور لکڑی، آپ کو پتا ہے کہ ساگوان کی اور ایک اور لکڑی ہے چندن کی لکڑی جو دنیا میں سونے کے برابر سمجھی جاتی ہے، اور وہ انڈیا سے اس کو ملا کرتی تھی، جہازوں کے لٹوں کے لٹے بند کے، وہ اتنا امیر بادشاہ تھا۔ اس حد تک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے دور میں چاندی جو ہے وہ رستے میں بکھرے ہوئے پتھروں کی مانند تھی، چاندی کی کوئی قدر نہیں تھی، اتنا امیر اور پاورفل اسٹرانگ بادشاہ کہ اس کے نوکروں کے سامنے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ جھک جایا کرتے تھے، ان کے لباس، صرف اس کے نوکروں کے لباس اور حاضر باشی اور ان کا رہن سہن، اٹھنا چلنا پھرنا، اس تاریخ کے اندر اسرائیل میں اتنی بڑا اعزاز اور کسی ملک کو نہیں ملا۔ جیسا بادشاہ بھی امثال میں لکھتا ہے کہ جیسے دل کے اندیشے، کیونکہ اس کے دل کے اندر بھی خوف، لیکن بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، اندیشے ہوتے ہیں، ویسے ہی آدمی کی شخصیت ہوتی ہے، آدمی خود بھی ویسا ہی ہو پہ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ ہم کلام تو سنتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی فکریں اور تردد، خوف، کل کا خوف ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جاتا ہے۔ خوف کا ماخذ، جو سورس ہے، جو خوف کی جڑ ہے، ماخذ ریل، اس کی روٹ جو ہے وہ دل کے خیالات اور اندیشے ہوتے ہیں۔ اور دل کے خیالات اور اندیشے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس دل کے اندر اور کسی کو ابھی تک ہم نے آنے ہی نہیں دیا۔ اسی لیے سلیمان بن داؤد بھی یہ کہتا ہے مثال کے اندر کہ اپنے دل کی
हिफाजत का, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें किसी भी लम्हे कुछ भी वकूअ पजीर हो सकता है, क्योंकि शैतान हमारे दिलों के दरवाजों पर दुबका बैठा है। वो हमें मफलूज करना चाहता है। बस ये आजाद हो, और वो बेटा हमें आजाद करने के लिए अपनी सलीब पर से अपने लहू की कुदरत और अपनी कुर्बानी का झंडा लेकर हमारे सामने मौजूद, हमें आजाद करने आया। मैंने एक कहानी बहुत मर्तबा सुनाई, एक बार फिर आज आपको सुनाता हूं। खौफ क्या है? ये बचपन की कहानी है, बहुत स्कूलों में भी ये पढ़ाई जाती होगी। एक खेत से एक किसान पगडंडी से चलता जा रहा था। आपको पता ना, पगडंडियां खेतों के, वो पंजाबी में बन्ने कहते हैं, बनेरा किनारे के ऊपर चलते, कच्ची मिट्टी जहां पे होती है, राहदारी बननी होती है खेतों में से, गुजरते गुजरते चलते चलते वो एक रास्ता बन जाता है। तो वो उस राहदारी पर से गुजर कर जा रहा था, और उसके कंधे पर एक परना, अक्सर वो अपने शोल्डर पे कोई परना सा रखा हुआ है। तो चले, खुदा उनका शुक्र है कि ये भी हमें तस्वीर तो इसी जाते जाते उसको, उसकी नजर उस किनारे पर आगे करके एक सीन पर पड़ी। और वो सीन क्या था कि एक चूहा बिल्कुल साकत पत्थर की मानिंद रुका हुआ है, और एक बड़ा सा शीशनाग बड़े फन वाला सांप आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जा रहा। उसने देखा, वो तमाशा देखने के लिए थोड़ा करीब जाकर रुक गया। अब वो देखता रहा कि सांप बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चूहे के करीब जा रहा है, शायद चूहा भाग जाए। लेकिन सांप और चूहे की आंखें एक दूसरे की आंखों के साथ मिली हुई थी। चूहा हिप्नोटाइज हो गया था, जैसे एक सहर उस पर तारी हो गया है, एक जादू उस पर चढ़कर बोल रहा है। उस जादू ने, मौत के खौफ ने उसको पैरालाइज कर दिया है। वो बिल्कुल पत्थर का मफलूज हो गया, और वो मौत को अपनी जानिब बढ़ते देख रहा है और हिल नहीं पा रहा। और सांप उसी तरह अपनी नजरें हटाए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके करीब 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 जाता जा रहा है। जो क्या कि मैं क्या करूं, अचानक उसको ख्याल आया कि मेरे शोल्डर पर, कंधे पर एक कपड़ा पड़ा है। उसने वो कपड़ा उठाया, और इससे पहले कि सांप आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोले और फुल मुंह खोल के उस चूहे को एनगल्फ कर ले, उन दोनों के करीब जब थोड़ा सा फासला रह गया, सांप का मुंह खुला हुआ है, उसके सामने अपना कपड़ा उन दोनों के बीच में मारा। एक लम्हे के लिए वो कपड़ा बीच में लगा, और उस एक लम्हे के दौरानिये में वो सारा सहर और सारा जादू और वो सारी कुवत शैतान की जाती रही, और चूहा जैसे होश में आ गया। वो सारा स्पेल टूट गया उन दोनों के दरमियान उस कपड़े के आ जाने से, और चूहा होश में आ गया और एकदम से भाग गया। के खौफों ने हमें पैरालाइज करके रखा हुआ। हमारे और मौत के दरमियान सिर्फ एक कदम का फर्क है। जैसे दाऊद कहता है ना, किंग्स के अंदर के मुझ में, सैमुअल सलातीन के अंदर कि मुझ में और मौत में एक ही कदम का फर्क है, फासला है। आज अजीजो, हम में और हमेशा की मौत में एक ही कदम का फासला है, जबकि यीशु मसीह अपनी निजात का पैगाम लेकर खड़ा है। अगर यीशु मसीह कौन है, आज आप में से कौन है जो इन मौत से पैरालाइज हुई दुनिया के बीच में जाकर यीशु मसीह के कलाम का कपड़ा उनके दरमियान डाले, और शैतान का और मौत का जो स्पेल है वो टूट जाए और दुनिया आजाद हो जाए। जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया हादसात और तरह तरह के वाकयात से भरी हुई है। यह हादसात की जगह है,
لیکن ان حادثات کے اندر آپ کسی مقصد کے تحت رکھے گئے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، آپ کا مسیح میں ہوتے ہوئے اپنے خیالات، اپنی سوچوں کے اوپر کنٹرول ہونا ضروری. روح اور جسم کی لڑائی ہے، لیکن اس میں غلبہ یسوع مسیح کے وسیلے آپ کی میراث ہے. اگر آپ غیر متعصب ہو کر، بالکل غیر جانبدار ہو کر، بغیر طرفداری کیے ہر کسی تک کلام کی نجات لے کر جائیں گے، تو پھر آپ صحیح ایماندار ہیں. ہم خود اپنے خیالات کا سلسلہ، اپنے تصورات کا سلسلہ چن سکتے ہیں. اگر برائی ہوتی ہے تو بھلائی بھی ہوتی ہے. اگر کچھ کام غلط ہو جاتے ہیں تو وہ درست بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، اس نے ہمیں آزاد کر دیا. اب ہماری ڈیوٹی، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم باقیوں کو آزاد کریں. جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی اس کے خیالات ہوتے ہیں. اچھا انسان اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. اگر آپ مسیح میں ہیں تو اپنے دل کے خزانے سے اچھی خبر نکال کر لوگوں کو پہنچائیں. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے دل کے خزانے سے بری چیزیں نکال کر آپ کو روکیں گے، آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے، آپ کو مسیح سے دور لے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالیں. یسوع مسیح نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، اس نے کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کی. حتیٰ کہ اس کو پتا ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی ایمان نہیں رکھتے، تو بھی اس نے کہا ہاں میں آ کر اسے شفا. اس نے حوصلہ شکنی نہیں کی. سردار آیا، وہ نہ ایماندار تھا، نہ مسیح، نہ یہودی تھا، نہ ایمان سے واقف تھا، لیکن اس نے کہا کہ تو اگر کچھ کرے تو میری بیٹی کو شفا دے. اس نے کہا ہاں میں آؤں. سخار کے کنویں پر غیر قوم عورت تھی جس کے ساتھ یہودی برتاؤ رکھنا ہوتا، کیا بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. اس نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی کہ ہاں نہیں میں تم سے بات نہیں کر سکتا. اس نے کہا یا چشمہ بن جائے گا، ندیاں بن جائیں گی. برائے مہربانی بغیر کسی تعصب کے اگر آپ زندگی میں سال میں ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی کے 50-60 سالوں میں 70 سالوں میں آپ ایک مرتبہ بھی سال میں ایک آیت کسی تک پہنچا دیں، ایکسپٹ کرنا نہ کرنا ریگارڈلیس، آپ کا کام ہے پہنچانا، چاہے کوئی قبول کرے یا رد کر دے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، اپنے دل کے اندیشوں سے، اپنے دل کے خیالوں سے باہر نکلیں، اپنے خیالات کے سلسلے کو خود چنیں، اپنے اندر سے ہر طرح کے خوف کو دور کریں، کیونکہ بیٹے نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. خدا آپ کو برکت دے.